में आते हैं तो खुदावंद हमारे प्यार को देखता है कि हम कितना प्यार करते हैं उससे। जब पिछले संडे बगैर जनरेटर के हमने इबादत की, बगैर लाइट के हमने इबादत की, तो हम ज़ीनो पसीनी हो गए थे। तो खुदा को बहुत पसंद आया। खुदा चाहता है कि हम इसी तरह पसीने में शराब बूह रहें और उसकी इबादत करें, फिर हम मजबूत होंगे, पावरफुल होंगे और खुदा हमसे कलाम करेगा। क्योंकि वो कलाम करता है, वो बोलता है। क्योंकि कलाम के बगैर हम मुर्दा हैं, कलाम के बगैर हम कुछ भी नहीं है। जब खुदा ने आदम को बनाया तो उसने पहले उसे मिट्टी से बनाया, हर चीज बना ली, लेकिन वो बुत था। लेकिन जब उसने अपना दम उसमें फूंका तो क्या हुआ? जीती जान हुआ, जिंदा हो गया। कलामे खुदा जब नाज़िल होता है तो हमारे ज़हन, ख्याल, एहसासात, सोचें बदल जाती हैं। यूं तो हम कलाम के बगैर बिल्कुल मुर्दा है। खुदा कहता है क्योंकि तुमने मेरे कलाम को रद्द किया है और तुम मुझ में से नहीं हो, क्योंकि जिंदा मैं हूं। अगर मैं जिंदा हूं तो तुम भी जिंदा हो। तो मेरे अजीज हो, और थोड़े वक्त के लिए हम सीखेंगे, मेरे साथ निकालिएगा ज़बूरों की किताब उसका 119वां ज़बूर। आज का हमारा टॉपिक है कलामे खुदा से मुर्दा में जान। और देखते हैं कैसे आती है। उसकी 49वीं और 50वीं आयत पढ़िएगा। ज़बूर की किताब 119 ज़बूर और वर्स नंबर 49 एंड 50। जो कलाम तूने अपने बंदा से किया उसे याद कर, क्योंकि तूने मुझे उम्मीद दिलाई है। मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया है। आमीन। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने, जब खुदा की बरकत हो। मेरे अजीजों, ज़बूर नवीस यहां पर हमें बता रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि जो कलाम तूने अपने बंदा से किया है याद कर, क्योंकि तूने मुझे उम्मीद दिलाई है। जब हम अपने खुदावंद यीशु मसीह की तरफ देखते हैं तो उसने भी हमें उम्मीद दिलाई है। जब हमारे खुदावंद आसमान पे जाने वाले थे तो शागिर्द जो तो जमा थे। जब यीशु ऊपर उठाए गए तो शागिर्द देख रहे थे
وہ دیکھ رہے تھے اور یسوع بادلوں میں چھپ گیا اور دو مرد ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ اے گلیلی مردوں، تم اوپر کیا دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو ہمارے سامنے اوپر اٹھایا گیا ہے وہ پھر دوبارہ آئے گا اور تم اسی طرح دیکھو گے۔ میرے عزیزوں، ہمیں امید دلائی گئی ہے کیونکہ کلام پیچھے ہو چکا ہے کہ تو نے جو کلام کیا اسی سے مجھے امید مل گئی ہے۔ اور امید کیا ہے؟ آگے بڑھیے گا ایک آیت، دوسرے آیت میں 50ویں آیت، میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے۔ یہی ہے امید، یہی ہے امید۔ میری مصیبت میں میری تسلی یہی ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے۔ میں تو مصیبتوں میں تھا، میں تو پھنسا ہوا تھا، میں تو گور میں تھا، گندگی میں تھا، شیطان کے جھگڑوں میں پھنسا ہوا تھا، میں مردہ تھا، لیکن تیرے کلام نے، کلام کون ہے؟ کلام خدا کون ہے؟ ہمارا خداوند یسوع جو زمین پر اترا ہے۔ یہ وہی کلام ہے جو ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اور وہ کلام جو ابتدا میں آسمان پر تھا وہ مجسم ہو کر ہمارے درمیان آ گیا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے کلندے کا جلال ہو۔ میرے عزیزوں، یہ امید ہے اور یہی سچ ثابت ہوئی ہے، کیونکہ جو پیشن گوئی پیچھے ہو چکی وہ آگے آ کے پوری ہوئی ہے۔ ہمارا خداوند یسوع جو کلام خدا ہے یہی کہتے ہیں کہ میں پچھلی باتوں کو، تواریخ کو، تورات کو منسوخ کرنے نہیں آیا، بلکہ میں اسے پورا کرنے آیا۔ اس نے وہ پیشن گوئیاں، وہ گواہیاں، وہ نبوتیں جو ہو چکی تھی اسے پورا کیا، اور پورا کرتے کرتے ہمیں زندہ کر دیا، ہمیں بڑھا دیا، ہمیں سنوار دیا۔ ہم ایک حوالہ پڑھتے ہیں، میرے ساتھ نکالیے گا، پہلا کرنتھیوں، کیونکہ اس نے ایسا کام کیا جس کے وسیلہ سے ہم زندہ ہو گئے۔ اس کا 15واں باب ورس نمبر 55 اور 56، پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی آیت نمبر 55 اور 56، اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے۔ آمین۔ جب ہم گناہوں میں تھے، جب ہم پھنسے ہوئے تھے، تو یسوع نے موت پر، قبر پر فتح حاصل کی اور صلیب پر شیطان کے سر کو کچل دیا اور ہمیں آزاد کیا ہے، ہمیں رہائی دلائی ہے۔ یہی رہائی ہے ہماری، یہی آزادی ہے ہماری۔ میرے عزیزوں، جب ہم 119 زبور میں 11ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا
تاکہ میں تیرے خلاف کوئی گناہ نہ کروں. اگر گناہ ہوا تو کلام پیچھے ہٹ گیا, اگر کلام آیا تو گناہ پیچھے ہٹ گیا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ گناہ کو لینا چاہتے ہیں یا کلام کو؟ آپ کلام لیں گے تو گناہ بھاگ جائے گا, آپ آزاد ہو جائیں گے, آپ رہائی پائیں گے, آپ زندگی پائیں گے, آپ صحت یاب ہو جائیں گے, کیونکہ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا بھی دیتا ہے. اس کا ایسا کلام ہے اور وہ زندہ کلام ہے. جب ہم اس کی پرستش کرتے ہیں, ہمت کرتے ہیں, تو وہ ہمیں چھوتا ہے, وہ چھوتا ہے. وہ کلام خدا یسوع کا روح ہمیں چھوتا ہے اور ہم آنسوں کے ساتھ کھڑے ہو کر گیت گانا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ کلام خدا ہمیں آزاد کر رہا ہے. کیونکہ کلام میں لکھا ہے یہاں روح ہے وہاں آزادی ہے. ہم آزادی کے ساتھ اس کی پرستش کرتے ہیں. ابھی ہم جو گیت گا رہے تھے, یادیں جب ستائیں, تو میں آنکھیں بند کر کے دعا کر رہا تھا, گیت گا رہا تھا, دعا کر رہا تھا, تو میرے آنسو بہنا شروع ہو گئے, کیونکہ کلام خدا نے مجھے ٹچ کیا, کیونکہ میں مسرور تھا, میں جڑا ہوا تھا, اور ہمیں جڑنے کی ضرورت ہے. جب ہم جڑ جاتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں ٹچ کرتا ہے اور اس کا روح ہم پر سایہ کر کے ہمیں پاک کرنا شروع کر دیتا ہے. میرے عزیزو, خدا کلام جب کرتا ہے, کیا اس کے بغیر ہم رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے. لیکن میرے عزیزو, خدا نے ایسا کام کر دکھایا جو کبھی کوئی کر نہیں سکتا. کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں, کوئی 1 دن کا, کوئی 2 دن کا, کوئی 3 دن کا, کوئی 7 دن کا, کوئی 10 دن کا, کوئی 21 دن کا. تو کیا وہ مر جاتے ہیں؟ نہیں مرتے. کیوں؟ میرے ساتھ کالے استشنا اس کا 8واں باب جلدی جلدی کیجیے, ٹائم زیادہ نہیں. 8واں باب اس کی 30 آیت, بڑی اہم یہ آیت ہے, آپ سب نے پہلے سنی ہوئی ہے. اور اس نے تجھ کو عاجز کیا, بھی تجھ کو بھوکا رہنے دیا, اور وہ من جسے تو نے نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا, تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا, بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے. ہاللیلویا. خدا کا کلام ہمیں زندہ رکھتا ہے. میرے عزیزو, پیچھے خدا کے بندوں نے, خدا کے ماموروں نے, نبیوں نے روزے رکھے 40 دن. ہمارے خداوند نے بھی 40 دن اور 40 رات فاقہ کیا, کچھ نہیں کھایا, پانی نہیں پیا, روٹی بھی نہیں کھائی. کیا وہ مر گئے؟ زندہ رہے, بلکہ وہ کلام خدا تھا, وہ ہمیں سکھا کے گیا ہے کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا ہے, اور اس بات سے جو اس کے منہ سے نکلتی ہے. وہ ہمیں سکھایا, اس نے, اسی نے سکھایا ہے. میرے عزیزو, جب ہم کمزور پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند میں کمزور ہوں, نہ میں بول سکتا ہوں, نہ میرے منہ سے کوئی آواز نکلتی ہے, میرے ہونٹ تھر تھراتے ہیں, تو میرے لیے کر تو ہو سکتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں. میرے ساتھ نکالیے گا یرمیہ نبی کا صحیفہ,
اس کا پہلا باب تھوڑا جلدی کریں 9ویں آیت یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب اور اس کی نامی آئے تب خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا اور خداوند نے مجھے فرمایا دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا. آمین. میرے عزیزو یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ یرمیہ نبی یہ کہہ رہا تھا کہ میں توتلا ہوں, میرے ہونٹ کمزور, بول نہیں سکتا, میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں کیسے بولوں گا. تو اس نے کہا دیکھ یرمیہ میں نے تیرے منہ کو چھوا, اب تو کلام کر کیونکہ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں بھر دیا ہے. تو آگے بڑھیے. دیکھ آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا کہ اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے اور گرائے اور تعمیر کرے اور لگائے. آمین. جا تو کلام کر اور یہ سب ہو جائے گا. جب تو کلام کرے گا تو اکھاڑا بھی جائے گا, ڈھایا بھی جائے گا, ہلاک بھی کیا جائے گا, تعمیر بھی کیا جائے گا اور لگایا بھی جائے گا. یہ سب ہوں گے جب تو کلام کرے گا. میرے عزیزو جب خدا ہمیں کلام دیتا ہے تو کلام جو اس کے بندہ کے منہ سے نکلتا ہے تو وہ کام کرتا چلا جاتا ہے. اس سے چوہے بندر ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ پرفضل نمکین کلام ہوتا ہے. وہ دلوں کے تمام رکھنوں کو چینج کر دیتا, بدل دیتا ہے اور پھر کہتے ہیں واہ بڑا مزہ ہے. جب ایسا ہوگا تو آپ کا کلام نمکین ہے, آپ کا کلام پرفضل ہے, کیونکہ آپ نے نہیں بلکہ روح پاک نے کلام کیا ہے. جب خدا کلام دیتا ہے, ایک بندہ تھا وہ سفری کر رہا تھا, آخری ایام تھے, آخری مہینے تھے, اس کا نام پول تھا, چین کا تھا. تو ایک بندہ آ گیا کہ بھائی تو نے میرے چرچ میں کلام دینا ہے. وہ بہت خوش ہو گیا کہ میں چرچ میں جا کر کلام دوں گا. وہ اسٹڈی کرنا شروع ہو گیا, میں اچھے طریقے سے میں اسٹڈی کروں گا تاکہ اچھا کلام پیش کر سکوں. ایک حوالہ پڑھ رہا تھا, اسے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. پڑھتے اپنے استاد کے پاس چلا گیا. استاد سے کہنے لگا یار سر مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی, میں کافی کتابوں میں بھی پڑھا, بہت ساری کتابوں میں پڑھا, کچھ سمجھ نہیں آئی, سمجھ نہیں سکتا. لیکن استاد نے آگے سے کیا کہا کہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا, آپ پول ہیں, آپ خود کلام کریں. یہ نہ کہیں, یہ نہ ہو کہ کلام جو آپ کا ہو میرا کلام ہو. اگر میں آپ کو سمجھاؤں گا تو میرا کلام ہو جائے گا. آپ اپنا کلام کریں جو روح پاک آپ کو دے. اس نے پھر چھوڑ دیا, اس نے پھر چلا گیا کلام کرنے کے لیے. تو جب وہ کلام کر رہا تھا تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ خود بہت کلام ہو گیا, وہ خود ہو گیا, اس کو پتہ ہی نہیں چلا. پھر بعد میں کہنے لگا کہ میں تو پوچھ رہا تھا دوسروں سے تو مجھے تو سمجھ بوجھ نہیں تھی, لیکن یہ کیسے ہو گیا. اس نے اس بات کی مانی واقعی جو میرے استاد نے کہا وہ سچ ہے. اپنا کلام اب خود دو, کسی کے کلام کی کاپی نہ کرو. میرے عزیزو
आज मैं इस बारे में एक छोटी सी कहानी के बारे में बताऊंगा। टाइम थोड़ा कम है, मैं जल्दी जल्दी करूंगा। एक कलाम में बात है सूखी हड्डियों के बारे में। निकालिए मेरे साथ हिजकिय्याह उसका 37वां बाब, बहुत मशहूर ये बाब है, बहुत अहम बाब है। आपने पढ़ी भी होगी, आपने सीखी भी होगी, लेकिन जो खुदा ने मुझे आज यहाँ बताया है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पहले ऐसे खुदावन का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आस पास चौकीट फिराया और देख, वो वादी के मैदान में बाकसरत और नहायत सूखी थी। और उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? आमीन। वो खुदावन जो सब कुछ बनाता है, वो इंसान से पूछ रहा है कि आदमजाद, क्या ये हड्डियां जो सूखी हैं जिंदा हो सकती है? क्या जिंदा हो सकती है? उसने क्या कहा आगे? मैंने जवाब दिया, आए खुदावंद खुदा, तू ही जानता है। उसने कहा कि ऐ खुदावंद तू जानता है, मैं क्या समझ सकता हूं, मैं क्या जानता इसके बारे में। फिर आगे, फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। आमीन। उसने कहा कि तू इन हड्डियों पर नबूवत कर, बोल इनको कि ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। तुम मुर्दा हो, जिंदा हो जाओगी। तुम सूखी हड्डियां हो। एक दिन मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, तो रात को जब सोया तो मैं भर के वैसे बस ख्याल में सोच रहा था क्या कैसी हड्डियां होगी, किस तरह बिखरी पड़ी होगी। तो खुदा मुझे वहीं ले गया, हड्डियों में सूखी हड्डियां, इधर सूखी हड्डियां पड़ी हुई हैं, उधर इंसान खड़े हैं, वो दुआ कर रहे हैं, इधर सूखी हड्डियां हैं, हड्डियां हर तरफ। लेकिन मैं खुदा से कह रहा हूं ये तो मुर्दा पड़ी है, ये तो मुर्दा है। लेकिन खुदा ने कहा इन पर नबूवत करनी है, कलाम करना है, ये आपका ज़िम्मा है, ये आपने कलाम करना है, आपने बोलना है, तो ये जिंदा हो जाएगी। इसके तो कहा गया ये क्या ये जिंदा हो सकती है? उसने कहा मुझे क्या पता, मैं क्या जानता हूं। लेकिन उसने कहा नबूवत कर, तू देखना जिंदा होगी, ये जिंदा होगी। और आगे बढ़ेगा, खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैंने तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूं। आमीन। इंसान जो इंसान है तीन चीजों का मरकब है। एक जान है, बदन है और रूह है। पहली जो नसें हैं वो जान है, क्योंकि उसमें लहू चलता है, खून चलता है। इसका मतलब जो लहू है वो जान है। खुदा ने कहा कि जानवरों तुम जब गवा करोगे तो उसका खून जो ढेर देना। क्यों ढेर देना? क्योंकि वो जान है, उसकी जान नहीं लेना, खा पीना नहीं है। तो ये
नस्से जो है ये जान है, आगे गोश्त है तो गोश्त जो है ये बदन है, और आगे चमड़ा है ये रूह है। और इस इंसान के ऊपर जिस पर नस्से भी आ चुकी है, गोश्त भी आ चुका है और चमड़ा भी आ चुका है, क्या करना उस पर? नबूवत करनी है, गुलाम करना है। जो दम है वो खुदा का कलाम है। मैंने आपको पीछे बताया कि आदम को बनाया गया तो आदम स्टिल था, खत्म, बिल्कुल मट्टी मुजस्मा था। लेकिन जब उसमें दम फूंका गया तो वो जिंदा जान हुआ। और यहां पर भी यही है कि ये नसें आ चुकी है, गोश्त आ चुका है, चमड़ा चढ़ चुका है, अब कलाम की जरूरत है, अब नबूवत की जरूरत है ताकि उन पर नबूवत की जाए। मेरे अजीजों, आज भी हमारे दरमियान भी ऐसी सूखी हड्डियां मौजूद हैं जो खुदा के कलाम को नहीं सुनती है, जो खुदा के कलाम को सुनना पसंद नहीं करती है। लेकिन मेरे अजीजों, ये सूखी हड्डियां वैसे तो इस्राएल को कहा गया है, इस्राएल को कहा गया कि तू नबूवत कर ताकि ये बदल जाए, ये चेंज हो जाए, ये सूखी हड्डियों के बराबर है। क्योंकि जब यीशु गुलाम करता है, यीशु कहता है कि तुम जिंदा हो जाओ, कैसे जिंदा हो जाओ? ये भी सूखी हड्डियां हैं, हम भी सूखी हड्डियां हैं। लेकिन यीशु हमें क्या बताता है? लगाइए मेरे साथ यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई जी उसका 5वां बाब, उसकी 24वीं है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसी की है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसा नहीं हो? हालेलुया। मेरे अजीजों, ध्यान इस तरफ लगाए, मेरी तरफ लगाए, इधर सुने, बातों को छोड़े, मेरी तरफ ध्यान करें, कलाम को सुने। आप जो काम कर रहे हैं वो करें, ये बातें जो है गाड़ जाके करना, रास्ते में करना। यहाँ पे लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता है और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसी की है। क्या आप जिंदगी हासिल करना चाहते हैं तो आप कलाम को सुने, आप यीशु की बातों को सुने, क्योंकि यीशु हमसे कलाम करता है, वो बोलता है। लेकिन उसने आगे बहुत खास बात कही है, और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, वो मौत से निकल कर जिंदगी में दाखिल हो गया है। तो ये दाखिल हम कब होंगे? क्या हम बगैर कलाम सुने सोकर चले जाएंगे? दाखिल हो सकते? नहीं हो सकते। जब हम गौर से खुदा का कलाम सुनेंगे तो तभी ही हम जिंदगी में शामिल हो सकते हैं, नई जिंदगी में आ सकते हैं और सजा से छूट सकते हैं। एक बहुत अहम बात
جو ہم آگے پڑھتے ہیں میرے ساتھ نکالیے گا لوکا جلدی کیجیے گا 10 منٹ ہے میرے پاس میں لوکا 15واں باب اس کی بہت اہم اور بہت پسندیدہ میری آیت ہے 32ویں آیت غور سے پڑھیے گا اور غور سے سنیے گا 15واں باب اس کی 32ویں آیت لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا کھویا ہوا تھا اب ملا ہے آمین یہ آپ جانتے ہیں کہ مصر بیٹے کی کہانی ہے یہاں پر بیٹا جو ہے وہ چلا گیا ہے تو اس نے سارا مال اپنا عیاشیوں میں اڑا دیا ہے اب وہ بھوکا مر رہا ہے کیونکہ ان کے پاس کلام نہیں ہے جہاں کلام سنایا جا رہا ہے وہاں یہ موجود نہیں ہے یہ الٹا پھرا ہوا ہے یہ پوری طرح جکڑا ہوا ہے یہ شراب نوشی کر رہا ہے یہ سرما گھروں میں بیٹھا ہوا ہے یہ طرح طرح کے اڈوں میں بیٹھا ہوا ہے یہ خدا کے گھر میں نہیں ہے یہ دور ہے لیکن جب وہ خدا کے گھر میں آیا اپنے باپ کے گھر میں آیا تو وہ زندہ ہو گیا وہ زندہ ہو گیا یہاں پر ہم بات یہی ہے کہ ہم جب اپنے باپ کے گھر میں آتے ہیں چرچ میں آتے ہیں تو ہم ایک سکون سا محسوس کرتے ہیں ہمیں تسلی مل جاتی ہے کہ ہم اپنے خدا کے گھر میں آئے ہیں اور وہ ہمیں تسلی اطمینان دیتا ہے جب ہم اس کے کلام کو سنتے ہیں تو ہمارا ذہن کھلتا ہے ہمارے خیال بدلتے ہیں ہماری سوچیں بدلتی ہیں ہمارا ذہن بدلتا ہے ہمارا دماغ بدلتا ہے ہمارا دل بدلتا ہے ہماری روح بدل جاتی ہے ہاللیلویہ ہم مکمل طور پر چینج ہو جاتے ہیں جب ہم کلام کو سنتے ہیں تو میرے عزیزو بہت تسلی بھری بات یسوع میرے سنا رہے ہیں یوحنا 11ویں باب میں بتا رہے ہیں اس نے کہا 11ویں باب کی 25 اور 26 آیت میں یسوع نے اس سے کہا قیامت اور زندگی میں قیامت اور زندگی تو میں ہوں پڑھیے گا یسوع نے اس سے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ بد تک کبھی نہ مرے گا آمین ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے جب ہم کلام کو سنیں گے نہیں تو ہم ایمان کیسے لا سکتے ہیں ہم ایمان کیسے لا سکتا ہے جب ہم کلام کو سنیں گے تو ہم میں ایمان پیدا ہوگا اور ہم یسوع پر ایمان لائیں گے اس نے کہا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا اور جو زندہ ہے مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ بد تک کبھی نہ مرے گا زندہ ہونا چاہتے ہیں زندہ ہونا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑے ہو کر ہاتھ دکھائیں زندہ ہونا چاہتے ہیں تو خداوند کے کلام کو سنیں خداوند کے کلام کو پڑھیں خداوند کے کلام کو جانیں اور اپنے دل میں رکھ لیں اپنے گلے کا توق بنا لیں اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں اور وہ آپ کو زندہ کرے گا وہ آپ کو اٹھائے گا وہ آپ کو بنائے گا وہ آپ کو سنوارے گا پھر جا کے آپ زندہ ہو جائیں گے پھر آپ جا کر وہ باتیں بھی کرنا شروع کر دیں جو کبھی آپ نے سوچی بھی نہ ہوگی میں تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں
کہ یسوع 11ویں باب میں ہی بہت اہم بات کر رہے ہیں یہاں پر. جب یسوع لازر کی قبر پر گیا تو اس نے کہا کہ مارتھا سے تیرا بھائی جی اٹھے گا. کہا کہنے لگی اب تو اس میں بدبو آتی ہے. اور لوگوں نے پتھر اٹھا لیے کہ آپ یہ کہے گا تو یہ زندہ نہیں ہوگا اور ہم اسے سنسار کر دیں گے. لیکن اس نے کہا پتھر کو ہٹا دو, پتھر کو ہٹا دو. اور لوگ جو کھڑے تھے وہاں بو آئی, اسمیل آئی. لوگوں نے اس اسمیل آئی, آپ یہ زندہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہاں پر یہودیوں کے مطابق 3 دن روح جو ہے زمین پر رہتی ہے, چوتھے دن آسمان پہ چلی جاتی ہے. اسی لیے لوگ کہتے تھے 3 دن تو مردہ زندہ ہو سکتا ہے, چوتھے دن مردہ زندہ نہیں ہو سکتا. لیکن جب پتھر ہٹایا گیا تو یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ اے لازر نکالا. اور وہ جو مر گیا تھا وہ کفن سمیت باہر آ گیا. ہاللیلویا. یہ ہے فتح جو یسوع میں دینا چاہتا ہے. یہ ہے زندگی جو یسوع میں دینا چاہتا ہے. یسوع بلاتا ہے کہ میرے پاس آ جا, میری حضوری میں آ جا, میرے قدموں میں آ جا, تاکہ میں تیرا ہو جاؤں اور تو میرا ہو جائے. مکاشوہ 10 باب میں جب ہم 8ویں 11ویں آیت میں پڑھتے ہوئے لکھا ہے, اور جس آواز دینے والے کو میں نے آسمان پر بولتے سنا تو اس نے پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس فرشتہ کے ہاتھ میں سے جو سمندر خشکی پر کھڑا ہے وہ پڑے گا. تو میں نے اس فرشتہ کے پاس جا کر کہا کہ یہ چھوٹی کتاب مجھے دے دے. اس نے مجھ سے کہا کہ لے اسے کھا لے, یہ تیرا پیٹ تو کڑوا کر دے گی مگر تیرے منہ میں شہد کی طرح میٹھی لگے گی. میرے عزیزو, یہاں پر کلام خدا بہت اہم چیز بتا رہا ہے ہمیں کہ جب تو کھائے گا تو تیرا پیٹ تو اس سے کڑوا ہو جائے گا لیکن تیرے منہ پر یہ میٹھا لگے گا. جو کلام میں لکھا ہے تیرا کلام شہد کے ٹپکوں سے بھی زیادہ شدید ہے, میٹھا ہے. لیکن کڑواہٹ کی بات جب ہم کرتے ہیں تو یہ تلخ کلام ہے, تلخ خوب کلام ہے, نمکین کلام ہے جو دلوں کو لگتا ہے, جا کر چوٹ لگاتا ہے. یہ وہ کلام ہے جو پیٹ میں اترا تھا, منہ کو میٹھا لگا, میٹھی میٹھی باتیں, اور جب پیٹ سے نکلا کلام تو تلخ ہو گیا, وہ دلوں پر چوٹ کرنے لگا. ایسا کلام, قدرت والا کلام, طاقت والا کلام, زور آور کلام جب ہوتا ہے تو بہت سارے زندگیاں چینج ہو جاتی ہیں, بدل جاتی ہیں. میرے عزیزو, جب ہم کلام کو سنتے ہیں غور سے سنیں اور اسے اپنے دل میں رکھیں اور گھر جا کر اس کے بارے میں سوچیں اور دیکھیں. اگر پڑھ سکتے ہیں جا کے گھر میں پڑھیں کہ یہ واقعی ہے تو آپ کو اس سے زیادہ برکت ملے گی, زیادہ برکت ملے گی. تو آپ کو وہ کلام جو آپ نے سنا ہے وہ سمجھ آ جائے گا, آپ سمجھ جاؤ گے. آج کا حاصل کلام یہی ہے کہ خدا کے کلام کو سنیں اور زندہ ہو جائے, اور خدا ہمیں زندہ کرنا چاہتے ہیں. ہاللیلویا.
اس کلام کے سلسلے ہم سب کو رب برکت دے۔